بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 931 ہے، 931، اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی رہے گی۔ آیت نمبر 99، 100 اور 101، 99، 100 and 101۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ اتبعوا، اور وہ پیچھے لگائے گئے، فی هذه، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی، بئس، برا ہے، الرفد، وہ عطیہ، المرفود، جو عطیہ وہ دیے جائیں گے۔ ذلک من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی۔ ذلک من انباء القرى، یہ کچھ خبریں ہیں قریوں کی، بستیوں کی، نقصہ، ہم بیان کرتے ہیں ان کو، علیک، آپ پر، منہا، ان میں سے کچھ، قائم ہیں، وحصید، اور کچھ نیست و نابود کر دی گئی۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، لیکن ظلموا، انہوں نے خود ظلم کیا، انفسہم، اپنے نفسوں پر، فما اغنت، کچھ فائدہ نہیں دیا، عنہم، انہیں، آلہتہم، ان کے ان معبودوں نے، التی یدعون، جنہیں وہ پکارتے تھے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من شیء، کچھ بھی، لما جب جا آ گیا، امر ربک، آپ کے رب کا حکم، یعنی عذاب، وما زادوہم، اور انہوں نے ان کو زیادہ نہیں کیا، غیر تتبیب، سوائے تباہی کے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس جہاں میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے۔ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا، اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ غرض، جب تمہارے رب کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس جہاں میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ دوسری بات، اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ تیسری بات، جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے۔ چوتھی بات، یہ بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں۔ پانچویں بات، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا۔ چھٹویں بات، ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ساتویں بات، غرض، جب تمہارے رب کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ آٹھویں بات، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔ بزرگان محترم، گزشتہ درس میں فرعون کے سلسلے میں یہ بات بتلائی گئی کہ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر وہ ان کو دوزخ میں اتار دے گا۔ یہاں فرعون اور آل فرعون کے بارے میں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، یعنی یہ لوگ دنیا میں ملعون ہو گئے، کہ دوزخ کے عذاب کے علاوہ ان پر بڑی لعنت ہے ان آنے والی امتوں کی طرف سے جو فرعون کے بعد آئیں گے، یعنی فرعون کے بعد آنے والی ساری قومیں اس پر اور اس کے آل پر، یعنی فرعون پر اور فرعون کے آل پر لعنت کریں گے۔ یہ بات سورہ قصص کی آیت نمبر 42 میں بھی کہی گئی ہے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔
اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی ان پر اللہ کی لعنت رہے گی۔ یعنی قیامت کے دن ساری انسانیت فرعون اور آل فرعون پر لعنت کریں گے۔ اس طرح فرعون اور آل فرعون پر دو لعنتیں ہوں گی، یعنی عذاب کے علاوہ دنیا کی ایک لعنت اور قیامت کے دن کی ایک لعنت ہوگی۔ پھر فرمایا گیا بئس الرفد المرفود، برا ہے جو بھی انہیں دیا گیا، یعنی برا انعام ہے جو فرعون اور آل فرعون کو دیا گیا۔ مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، اے پیغمبر یہ بستیوں کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ 7 قصے بیان ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، حضرت صالح اور ان کی قوم کا تذکرہ، حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کا تذکرہ، حضرت لوط اور ان کی قوم کا تذکرہ، حضرت شعیب اور ان کی قوم کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم۔ ان قصوں میں عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، موعظت بھی ہے۔ ان قصوں کو صرف پڑھنا اور سننا ہی نہیں ہے، بلکہ ان قصوں کے ہر جزئیے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے آپ میں تبدیلی لانی چاہیے۔ ان ہلاک شدہ بستیوں کے حالات و واقعات پر سنجیدگی سے غور کرنے والا ضرور اپنی زندگی میں ایسا فیصلہ لے گا جس فیصلے سے اس کی دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ ہلاک قوموں کی تباہی کے حالات سے ایک سچے مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے اس کے اعضاء و جوارح میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے اور مومنوں کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں۔ گزری ہوئی قوموں کے حالات کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں کو معلوم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ آپ نے نہ تاریخ کی کوئی کتاب پڑھی تھی اور نہ جغرافیائی کوئی کتاب پڑھی تھی، مگر آپ نے گزری ہوئی ان تمام قوموں کے حالات اور ان کے انجام کو بتلا دیا۔ یہ حقیقت خود بتلاتی ہے کہ یہ علم الہی ہے، یہ آفاق علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ خود ایک بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بستیوں کی حالات سے اس لیے باخبر کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان گزری ہوئی قوموں کے بارے میں خبردار کریں اور قیامت تک مسلمان ان واقعات کی تلاوت کریں، اور یہ بھی ایک تبلیغ ہے جو قیامت تک جاری رہے۔ منہا قائم و حسید کے ذریعے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان ہلاک شدہ بستیوں میں سے بعض بستیاں وہ ہیں جو ابھی بھی قائم ہیں، اور بعض بستیاں ایسی ہیں جو بالکل ہی ختم ہو گئی، جن کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستیوں کی ہلاکت و تباہی کے تذکرے کے بعد اس بات کی وضاحت کر دی کہ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان قوموں پر، اس قوم پر، بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ان بستیوں کی ہلاکت و تباہی سے کہیں کسی کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان قوموں پر ظلم کیا۔ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کے خالق و مالک کا انصاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوقات پر انصاف کرتا ہے، وہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء آیت نمبر 40 میں کہا گیا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 45 اس ظلم کی طرف اشارہ ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ گزری ہوئی قومیں باطل معبودوں کی عبادت کرتی تھی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت ان کی سفارش کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے اور ان کو فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان قوموں کو کسی بھی باطل معبود نے نہیں بچایا۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے باطل معبودوں نے نہ کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی کسی نقصان سے ان کو بچایا۔ یہی حقیقت یہاں بیان کی جا رہی ہے، فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، ان کے معبودوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا جب آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آ پہنچا۔ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، اور انہوں نے ہلاکت کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔